السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً کچھ سال پہلے میں نے ایک انڈین مووی دیکھی جو کہ 1949 میں بنائی گئی ہوگی۔ اس پوری مووی میں کوئی بھی ایسا سین نہیں تھا جو کہ آج کل کی موویز میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا بیڈ سین نہیں تھا۔ اب یہاں پر اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس مووی کو یا پھر اس دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کریں۔ یہ دور پوری اوورآل دنیا کی بات کر لیتے ہیں ہم، ضروری نہیں ہے کہ صرف انڈیا کی بات کر لیں یا ہندوستان کی بات کر لیں، پوری اوورآل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ تو آئی واز جسٹ آبزرونگ کہ کتنی تبدیلی آئی ہے آج تک دنیا میں، اور روز بروز اس شرح میں کتنا اضافہ مزید ہو رہا ہے۔ یہ شرح کس چیز کی ہے؟ برائی، گندگی اور اس سے بڑھنے والے فساد اور یہ سب، یعنی کہ ایک برائی سے اب ایک برائی کون سی ہے؟ یہ فحاشی کی برائی ہے۔ اب اسی ایک فحاشی کی برائی سے کتنی مزید برائیاں اور فتنے نکلتے ہیں، اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اب اس فلم کو میں اب آبزرو کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر ہم اس راستے کی جانب، یعنی کہ ایک خالص شیطانی راستے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب اس چیز سے ہر اچھے رشتے، یا یوں کہیں کہ ہر جائز رشتے میں کس قدر نحوست، کس قدر برائی پھیل گئی ہے، اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ اب اس پوری آبزرویشن میں جو میں نے نوٹس کی چیز وہ یہ تھی کہ اتنا زیادہ انٹریکشن بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے فلم ہے، فلمی دنیا ہے، اس میں پھر انٹریکشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جتنی تبدیلی آئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس کا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر برائی ہمیں اب آ چکی ہے۔ اب مزید اس کو آبزرو کریں کہ کوئی بندہ، کوئی بندی جب سامنے والے کے ساتھ بات کر رہی ہے، ایک انسان اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ محض ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ محض بات کر رہا ہے، ویسے بھی یہ محض بات ہی ہے۔ جو رشتہ بغیر نام کے ہے اس رشتے کو کیا نام دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید یہ کہ جو انسان آپ کو استعمال کر رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی ایک بار سوچتے تک نہیں ہیں، اس بات پر غور تک نہیں لاتے، اور اتنے مطمئن ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ سامنے والا آپ کو کیا سمجھتا ہے جب وہ بنا رشتے کے آپ سے تعلق میں ہے؟ تو اس رشتے کو کیا نام دیا جائے، یا سامنے والا آپ کو کیا سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اور مزید جو لوگ اس تعلق میں مبتلا ہوتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ انزائیس ہوتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم غلط ہیں لیکن اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہوتے، ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ناممکن ہے۔ مانا کہ آپ ایموشنلی اٹیچ ہیں، لیکن برائی کہلائے گی، ہم اس کو اچھائی نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ انسان کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مادہ ڈال دیا ہے۔ اب وہ حیا کا مادہ جو ہے وہ کیسے ابھر سکتا ہے؟ جب ہمارا ایمان اچھی طرح سے پالش ہو جائے گا۔ اگر ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر میں ایمان ابھی سلامت ہے، حیا ابھی سلامت ہے، کتنی مقدار میں ہے اس کی بات نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ سلامت ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان کو پالش کریں، ہم اس حیا کو مزید نکھاریں، ہم اس کو بڑھاتے جائیں، اور جب بڑھاتے جائیں گے تو ہم خود بخود اس چیز سے نکلتے آئیں گے۔ پہلے تو ہم یہ کوشش کریں، ہماری حیا کا تقاضا یہ ہونا چاہیے
کہ ہم اس چیز سے نکل آئیں اور پھر ہم اصلی زندگی کی طرف آئیں، اصلی دنیا کو آبزرو کریں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی بڑی برائی میں مبتلا تھے۔ بظاہر تو ہمیں یہ کوئی برائی نہیں لگتی، لیکن یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو صرف ہماری برائی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک فساد برپا کر رہی ہے معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کو بغاوت میں ابھار رہی ہے اپنے پروردگار سے اور اپنے والدین سے اور پورے خاندان بلکہ اپنے آپ سے بھی بغاوت اور ابھارتی ہے۔ لہٰذا ہم پہلے تو آبزرو کریں، الحمدللہ جو اس چیز میں مبتلا نہیں ہے ان کے لیے آبزرویشن ہونی چاہیے، اور جو ہیں ان کے لیے نکلنے کا طریقہ کار ہے، اور جو نکلنا نہیں چاہتے ان کے لیے میرا یہ سوال رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔